بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ بیٹا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اردو کا دوسرا سبق اپنی مدد آپ، جس کے مصنف کا نام سر سید احمد خان، یہ سبق ہم نے ریڈ کر لیا ہے۔ آئی مین اس کی ریڈنگ پڑھ لی ہے۔ اب ہم ریڈنگ کے بعد ریڈنگ بھی ہم نے پڑھی ہے اور اس کے بعد الفاظ معنی بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اب بیٹا، جیسا کہ ہم اس سبق کے خلاصے کی طرف، اس سبق کے ایکسرسائز کی طرف آ رہے ہیں، تو بیٹا تھوڑا سا میں آپ کو اس کے خلاصے کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ سبق کا خلاصہ، بیٹا خلاصہ تو ہے جیسا کہ آپ نے خود یاد کرنا ہے، آپ نے خود پڑھنا ہے، تو تھوڑا سا میں اس کے خلاصے کے مین آئیڈیاز آپ کو بتا دیتی ہوں، مین باتیں بتا دیتی ہوں جو آپ نے دیکھنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا کہ اس پورے سبق میں یہی بتایا گیا ہے کہ حکومت اور رعایا، حکومت جو ہے وہ رعایا کی آئینہ ہوتی ہے۔ اگر عام لوگوں کا اخلاق اور کردار اچھا ہوگا تو وہاں کی حکومت بھی اچھی ہوگی اور ملک کا نظم و نسق بھی قابل تعریف ہوگا۔ قوم جو ہوتے ہیں وہ افراد کا مجموعہ ہی تو ہے۔ قوم کیا ہے بچے؟ افراد کا مجموعہ ہی تو ہے۔ اور اس کے علاوہ بیٹا کہ ایسے افراد پر اگر کوئی شخص قومی ہمدردی اور بے پرواہ ہو کر خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو جائے تو مختلف خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہو جاتا ہے بچے؟ مختلف خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور ایسے افراد پر مشتمل قوم ہمیشہ ذہنی طور پر غلام بن جاتی ہے، ذہنی طور پر غلام بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آئرلینڈ کے دانشور ولیم ڈیگن نے بھی بڑی اچھی بات کہی ہے کہ استقلال اور محنت کامیابی کے ذرائع ہیں۔ مطلب کامیابی حاصل کرنے کے دو ہی بڑے ذرائع ہیں۔ کون کون سے بچے؟ استقلال اور محنت کامیابی کے بڑے ذرائع ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچے کہ زمانہ قدیم سے ہی انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگا رہا ہے اور صدیوں کی مسلسل محنت سے ترقی کی موجودہ منزل تک پہنچا بھی ہے۔ صدیوں کے انسانی تجربات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ جس قوم میں اپنی مدد آپ کا احساس اور جذبہ موجود نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ جس قوم میں اپنی مدد آپ کا احساس اور جذبہ موجود نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ دوسروں کی مدد کے باوجود اسے خوشحالی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کی محتاجی انسان کو خود اعتمادی سے محروم کرتی ہے۔ دوسروں کی نظروں میں اس کی عزت باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے بیٹا آپ کے سبق کا خلاصہ، یہ ہے آپ کے سبق کا تھوڑا سا خلاصہ جو میں نے مین آئیڈیاز، مین باتیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیٹا لاسٹ میں بتایا گیا تھا کہ جیسا کہ لاسٹ پیراگراف میں آپ نے دیکھا تھا کہ اچھے کردار کا نمونہ دے کر دوسرے کی اصلاح عملی تعلیم ہے اور یہی تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے۔ ایسی تعلیم کتابوں یا ڈگری سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ عمل کے دیے سے دیا روشن کیا جاتا ہے، بلکہ عمل سے مطلب انسان کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ یہی عملی تعلیم افراد اور قوموں کو معتبر اور معزز بناتی ہے۔ جیسا کہ بیٹا آپ نے خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیا ہے، خلاصے کے بعد آپ نے بیٹا تھوڑی سی ہم اس کی ایکسرسائز یا اس کی مشق کر لیتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اس کی ایکسرسائز مشق۔ بیٹا کہ اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج سوالات کے درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ ڈیش ہے۔ یہ کیا کہلائے گا؟ کہاوت ہے، معقولہ ہے، ضرب المثل ہے، محاورہ ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ معقولہ ہے۔ یہ ایک عمدہ اور آزمودہ معقولہ ہے۔ بیٹا آزمودہ کہتے ہیں آزمایا ہوا، معقولہ کہتے ہیں قول کو، مطلب آزمایا ہوا قول۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ کس چیز کی بنیاد ہے بچے؟ ترقی کی بنیاد ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔
جیسا کہ مولانا ظفر علی خان نے بھی کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بیٹا یہ تھی تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز، اس کی مشق اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ۔ مزید یاد کرنے کا کام آپ کا ہے، گائیڈ کرنے کا کام ہمارا ہے، پڑھانے کا کام ہمارا ہے، پڑھنے کا کام آپ کا ہے۔ اس لیے پڑھتے رہیں، خدا بھی انہیں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔